اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسا غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و ساما تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو یہ فرشتوں کی مدد نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب وہابی دیابنا کیا کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ حضور کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ کے ولی کچھ نہیں آپ کو دے سکتے۔ حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اس میں سے چند مثالیں یہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ ایک دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ اکرام کو حضور نے سیراب کیا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد صحابہ اکرام کو سیراب کیا۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہٰذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کے رسالے الامن والعلا لعنات المصطفیٰ بدافع البلا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائیے۔ اللہ کے نیک بندوں سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں پاور دیا ہے۔ اور وہابی دیابنا کیا کہتے ہیں؟ حضور کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کے جو ولی ہیں وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ تو کس کا عقیدہ درست ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو پاور دیا ہے۔ تو اب اس طرح کی اگر باتیں کر کے کوئی آپ کو گمراہ کرے تو آپ اس کو فوراً جواب دے سکتے ہیں۔ بہت لوگوں کے سر میں درد ہوتا رہتا ہے، تو جس شخص کے سر میں درد ہو رہا ہو اس کے ماتھے کو پکڑ کر کے اس طرح اور یہ آیت مبارکہ پڑھ دے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھونک ڈال دے، انشاءاللہ سر درد ختم ہو جائے گا۔ اب ایک بھائی نے سوال کیا کہ اگر ہم بھول کر کے رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لیں اور سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لیں تو کیا میری نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو اس مسئلے میں صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ نماز میں جو سورہ پڑھی گئی اس کی ترتیب غلط ہو گئی، یعنی اوپر کی نیچے اور نیچے کے اوپر انہوں نے پڑھ دیا۔ مثال کے طور پر پہلے اس نے پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں پڑھ دیا اس نے الم تری کیف۔ اگر بھول کر کے اس نے پڑھا ہے تب تو نماز ہو جائے گی اس کی، اور اگر جان بوجھ کر کے اس نے پڑھا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے،
دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور چوتھی کا نام حضرت فاطمۃ الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور صاحبزادے کتنے ہیں؟ 3۔ ایک کا نام حضرت قاسم، ایک کا نام حضرت قاسم، دوسرے کا نام حضرت عبداللہ، تیسرے کا نام حضرت ابراہیم۔ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا یہاں پر بیٹھنے سے؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ وہابی دیا بنا کیا کہتے ہیں کہ حضور کا وسیلہ دے کر کے رب سے نہیں مانگنا چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ مانگ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، جبکہ قرآن کہتا ہے مانگ سکتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ زینہ نہ بنایا جائے تو کوئی چھت پہ چڑھ جائے گا؟ بغیر زینے کے کوئی چھت پہ چڑھ سکتا ہے؟ مولا کریم اس محفل کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ رب قدیر ہم سب کو ایک اور نیک بنا، آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، نہ اتفاقیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ مولا کریم دور و دراز سے لوگ اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں، ان سب کے سماعت کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت سے اس محفل کو دیکھنے والوں کو اور اس محفل میں شریک ہونے والوں کی تمام تر دلی جائز خواہشوں کو پورا فرما۔ مولا کریم اپنے رحمت سے سب کو ایک اور نیک بنا، آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، سب کے رزق میں، کاروبار میں، دکان و مکان میں، روزی روزگار میں، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔